بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام کی حدیث ہے جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا۔ کتنے دن تک؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد، تاکہ بعد فجر میں ہے نا، دعائے عہد کتنے دن؟ 40 دن۔ امام فرما رہے ہیں، کسی عالم نے نہیں فرمایا، کسی مولانا نے، کسی آیت اللہ نے نہیں، امام نے فرمایا کیا کہ جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یا اب یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ تو نئی حدیث تو نہیں ہے، سنی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ امام کے لیے۔ عمل کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ جس سے فجر کے بعد 5 منٹ دعائے عہد نہ پڑھی جائے وہ اپنی زندگی امام کو دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھتے ہیں، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اذان بات رہا ہوں۔ خوب یہ ٹیسٹ ہے نا کہ آج مجھے نیند اتنی پیاری ہے کہ میں فجر پڑھی اور چلو بھائی سو جاؤ، نہیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ یہی چیز تو دیکھی جائے گی، اور کیا دیکھا جائے گا آپ سے، اور کون سا امتحان لیا جائے آپ سے؟ اذان محترم ہو، خوب یقین عمل کے بغیر فائدہ مند نہیں ہے۔ عمل کو اضافہ کریں۔ امام کے ظہور کے لیے علم بہت ہے، عمل کم ہے۔ یہ جو آج شہداء دفن ہوئے، یہ عمل کے ساتھ دفن ہوئے، عمل کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں انتظار نہیں کیا، اور جو وہ یہ کام کر کے گئے بغیر امام کی مدد کے یہ کام کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے قدم بڑھایا۔ حاجی زادے کہ جو تہرانی مقدم کے بعد جنہوں نے یہ پورا سسٹم بنایا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں روکنے کے چکر میں لگی ہوئی، پھر بھی ایسا خود ان کی ویڈیو ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے، ان کو 15-20 سال لگیں گے، پھر کہنے رہے کہ شاید کبھی بھی اس تک ٹیکنالوجی تک یہ پہنچ ہی نہ پائیں۔ کیا ہے ایسا؟ کہاں سے آیا؟ کیونکہ امام کے لیے ہے۔ جب آپ امام کے لیے قدم بڑھائیں گے، اذان محترم، مشہور واقعہ میں آپ کو، اور بس آپ سے التماس سے دعا، وقت زیادہ ہو گیا۔ اذان محترم، ایک دور کے اندر، ایک خلیفہ کا دور تھا، اس کے اندر بہرحال کچھ ہوا، ایسا ہوا کہ وہ دین خدشے میں آ گیا، دین میں پرابلم آ گئی کہ بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے۔ بلایا گیا ولایت علی ابن ابی طالب والوں کو کہ بھائی آپ آؤ، یہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن کی مہلت مانگی۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن یہ جنگل میں نکل گئے اور گریا اور فریاد، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، مدد کریں، مدد کریں، ادرکنی ادرکنی۔ امام آ گئے۔ امام نے بتا دیا بھئی یہ ایسا ایسا ہے، فلانی جگہ جاؤ گے، زمین کے اندر ایسا ایسا کچھ ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ایک نے سوال کیا، مولا آپ اسی وقت آگے بتا دیتے۔ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، تم اسی وقت بولتے بتا دیں گے، ہم تمہیں اسی وقت بتا دیتے۔ بات عمل کی ہے۔ بغیر امام کی نصرت کے امام کا کارواں نہیں چل سکتا۔ ذہن موت، اپنے اندر قابلیت ایجاد کرنی۔ شب عاشور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح پایا جاتا ہے۔ ایک شخص
کبھی دائیں کبھی بائیں، دشمن کے لشکر میں، پریشانی کے عالم میں۔ کون ہے؟ وہ شخص ہے جس نے امام کی سواری کو روکا تھا۔ امام کی سواری جا رہی تھی نا، امام کو روکا تھا، آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ امام نے کیا کہا تھا حر کو کہ حر تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہا میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ کچھ جواب کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، مگر میں آپ کی والدہ کے احترام میں، بس یہ احترام حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ یا سیدہ، مدینہ سے محرم کا چاند نکلتا ہے تو یہ ماں مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ شہر، گلیاں، امام بارگاہ، گھر، اپنے بیٹے کے لیے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ یا سیدہ، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری اس عبادت کو قبول کیجیے۔ عزیزان محترم، 3 لوگوں پر امام حسین نگاہ کرتے ہیں، 3 لوگوں پر۔ پہلا، جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے، جو زوار ہے نا کربلا، امام کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ دوسرا، جو گریہ کرتا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، حدیث ہے آئیں کہ جو روتا ہے، جو گریہ کرتا ہے، امام اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے روایات میں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنی شکل رونے والی بنا لیا کرو، شکل بنا لیا کرو رونے والی۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو مجلس عزاداری کا انعقاد کرتا ہے، امام کی نگاہ ہوتی ہے اس کو۔ اس لیے کسی کی مجلس کو چھوٹا بڑا مت سمجھا کریں، کسی کی مجلس کو یہ مت سمجھا کریں یہ مجلس بڑی ہے یا چھوٹا، مجلس جس کی بھی ہے، امام حسین کی نگاہ اس کے اوپر ہے۔ بہت بڑے عالم دین کا واقعہ کہ جو مجلسیں پڑھتے تھے، ایک دفعہ کہیں بچوں کی مجلس پڑھی اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی میں بس چلے گئے، تو بی بی خواب میں آئیں اس عالم دین کے اور کہا میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ کہا یا سیدہ میں قربان آپ پر، میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا بچوں کی مجلس میں تم چائے پیے بغیر چلے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے لیے کوئی چھوٹی بڑی چیز ہو سکتی ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ خلوص دیکھتے ہیں، وہ اخلاص دیکھتے ہیں۔ جناب حر نے کہا مولا میں آپ کی ماں کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ وقت گزر گیا، شب عاشور، حر ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا ہو گیا؟ کہا قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو۔ کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کوفہ میں سب سے شجاع شخص کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ صبح حر نے اپنے بیٹے سے کہا، جو بیان ہوتا ہے، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا اور کہا مجھے امام کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی حر اپنے فرزند کے ساتھ آئے، جناب علی اکبر نے دیکھا تو بابا سے کہا بابا حر کہاں، احترام سے لے کر آؤ۔ آئے مولا کے پاس، مولا کی خدمت میں، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔
ان اللہ یحب التوابین، اللہ پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حسین کیوں نہ کرے، حسین کیوں نہ کرے؟ ہم تو سمجھے ہی نہیں امام حسین کو، ہم نے تو امام حسین کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ وہ تہران کے عالم دین رات کی تاریکی میں مجلس پڑھ کے آ رہا، دیکھا ایک شخص نشے کی حالت میں، کہا شیخ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ دو۔ تو انہوں نے کہا میں اب اس سے کیا کیسے کہوں؟ کہا ہاں تو مجلس رکھو تو ہم آ جائیں گے۔ کہا بھی پڑھ دو۔ کہا مجلس بغیر ممبر کے تو ہو ہی نہیں سکتی، ممبر ہوگا تو مجلس ہوگی۔ اب وہ مولانا اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے کہ میں کہاں اس کے منہ لگوں، نکلوں میں یہاں سے۔ وہ شخص جھک گیا، کہا شیخ ممبر تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھا، میں نے صرف بسم اللہ پڑھی تو کانپنے لگا۔ میں گھبرا کے ہٹ گیا، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو۔ کہتے ہیں شیخ میں تمہیں گھر تک چھوڑا ہوں؟ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں میں چھوڑ آتا ہوں، کوئی تمہیں تنگ نہ کرے۔ گھر کے دروازے سے جب وہ مولانا اندر جانے لگا، کہا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہاں پوچھو؟ کہا روز محشر ممبر حسین آگ میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا حسین، حسین کریم ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ نے کہا نہیں، ممبر حسین نہیں جلایا جائے گا، یہ ہے حسین، ان الحسین۔ کیسے ہو سکتا تھا حر کو چھوڑ دے؟ علامہ کاشانی بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روز قیامت اگر میرے اوپر یہ راز کھل جائے کہ امام حسین نے ایک رات مہلت کیوں مانگی تھی، ایک رات کی مہلت مانگی تھی نا، ایک رات، جو عباس ان سے کہو ایک رات دے دے، کہ اگر قیامت میں یہ راز کھل جائے کہ امام حسین نے صرف حر کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی تو میں تعجب نہیں کروں گا۔ حسین کریم ہے۔ ایک شخص وقت کے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، پلٹ کہ مولا مجھے جانے دے، خدا قبول کرے آپ کے گریے کو، خدا قبول کرے۔ گریا آنکھوں سے نہیں ہوتا، قلب سے ہوتا ہے، قلب سے۔ درد محسوس کرنا ضروری ہے۔